تو دنیا شروع ہوتی ہے اور اس میں تشریف لاتے ہیں حضرت آدم اور بی بی حوا۔ ان کے گھر میں صبح اور شام دو دو جڑواں بچوں کی پیدائش ہوا کرتی تھی، اور ایسا ہوتا تھا کہ دو جڑواں بچے جو صبح پیدا ہوتے تھے ان کی شادی کی جاتی تھی شام میں پیدا ہونے والے دونوں جڑواں بچوں سے۔ اسی طریقے سے وہاں شادیاں ہوا کرتی تھیں۔ دو جڑواں بچے صبح پیدا ہوتے ہیں جن کا نام ہوتا ہے حابیل اور لڑکی کا نام ہوتا ہے یہودا۔ پھر شام میں پیدا ہوتے ہیں دو جڑواں بچے جس میں سے لڑکے کا نام ہوتا ہے قابیل اور لڑکی کا نام ہوتا ہے اقلیمہ۔ دونوں کا نکاح دوسرے جڑواں بچوں سے ہونا طے پاتا ہے، مگر جب یہ بڑے ہوتے ہیں تو قابیل کے دل میں اقلیمہ کی محبت سر اٹھا لیتی ہے، جو کہ اس کی جڑواں بہن ہوتی ہے اور کافی خوبصورت ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ میں اسی سے شادی کروں گا کیونکہ یہ زیادہ خوبصورت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس صورتحال سے کافی پریشان ہوئے۔ انہوں نے اپنی دونوں بیٹوں کی شادی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ چھوڑ دیا اور قربانی کا حکم دیا۔ جس کی قربانی قبول ہوئی وہی اقلیمہ سے نکاح کا حقدار ہوگا۔ حابیل بکریاں چراتا تھا اور قابیل کیا کرتا تھا کھیتی باڑی۔ قابیل اپنی کھیتی میں سے اناج لے کر آیا اور حابیل ایک بکری یا بھیڑ لے کر آیا۔ اس وقت قربانی کا طریقہ یہ تھا کہ جس کی قربانی قبول ہوتی تھی تو آسمان سے آگ آ کر اسے جلا ڈالتی، اسی طرح قربانی کی قبولیت کا فیصلہ ہوا کرتا تھا۔ تو حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی نامنظور۔ حضرت آدم نے حابیل کا نکاح اقلیمہ سے طے کر دیا، لیکن قابیل کو یہ منظور نہ تھا۔ شیطان ایسے ہی مواقع کی تاک میں رہا کرتا تھا۔ اس نے قابیل کو بھائی کے خلاف بھڑکانا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ اس کے قتل پر آمادہ ہو گیا۔ پھر ایک دن بے خبری کے عالم میں جبکہ حابیل سو رہا تھا، قابیل نے اس کے سر پر پتھر مار کر اسے ہلاک کر ڈالا۔ یہ تاریخ انسانی کا پہلا قتل تھا جو کہ ایک بھائی نے بھائی کا کیا۔ اب قتل تو ہو گیا، مگر بھائی کی لاش کہاں چھپائے، کیونکہ اس وقت تک اس دنیا میں کسی کی وفات ہوئی ہی نہیں تھی، تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ لاش کا کیا جائے۔ وہ پریشان حال سارا دن یہاں وہاں پھرتا رہا۔ ایسے میں دو کوے آئے، ایک نے دوسرے کو مار ڈالا، پھر زمین کھود کر اسے دفن کر ڈالا۔ اس طرح قابیل کو پتہ چلا کہ مردے کو دفن کیسے کیا جاتا ہے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ جب حضرت آدم کو حابیل کی کوئی خبر نہ ملی تو وہ اسے ڈھونڈنے لگے۔ حابیل ان کا فرمانبردار اور نیک بیٹا تھا۔ حضرت آدم اس کے غم میں روتے رہے، کھانا پینا بھی چھوٹ گیا۔ آخر انہیں پتہ چلا کہ حابیل تو اس دنیا میں نہ رہا اور اس کا قاتل خود اس کا سگا بھائی ہے۔ انہوں نے قابیل کو اس جگہ سے نکال لیا۔ قابیل کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا یہ ملی کہ قیامت تک جو بھی قتل ہوں گے اس کا ایک گناہ قابیل کے سر پر بھی ہوگا۔ اس طرح وہ بھٹکتا رہا۔ قابیل نے وہ جگہ چھوڑ دی اور دوسری جگہ میں جا کر رہائش اختیار کی، اور وہاں جا کر اس نے آگ کی پرستش شروع کی۔ وہ یمن میں جا بسا، وہاں اس نے آگ کی پرستش شروع کی اور اس کی اولاد نے بھی اسی فعل کو اپنا لیا۔ غرض یہ کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کافر ہو گیا اور لعنتی قرار پایا۔